ہاں جی، السلام علیکم. کیسے مزاج؟ سلسلہ کچھ دنوں سے عجیب ایک کشمکش میں پھنسا ہوا ہے میرے اینڈ سے، اور اس کا سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا سدباب کیسے کیا جائے، اس کشمکش سے کیسے نکلا جائے. ویسے یہ کشمکش بھی اچھا لفظ ہے، کشمش ٹائپ کا، میٹھا میٹھا سا، پریشان کن بھی، اور زبان پہ ایک تشنگی سی رہ جاتی ہے. خیر، پریشانیاں کچھ یہ ہیں کہ ہم الگ نگری کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں کچھ اور بھی کرنا چاہیے. اب سمجھ نہیں آ رہا امرتا پریتم کریں یا ٹیگور کریں یا منٹو کریں. آپ کی رائے درکار ہے، آپ میں سے جو بتائے تو ہم اسی کو دوبارہ سے شروع کر دیں گے. پھر یہ ہوگا کہ دن میں 2 دفعہ آپ کو مفتی صاحب سننے کو ملیں گے، اور 2 دفعہ جو آپ کی پسند کا رائٹر ہوگا وہ ہوگا، اور ساتھ اس کے کلام شاعر، بزبان شاعر، شارٹس وغیرہ، جیسے ہمارا ایک روٹین میں سلسلہ چلتا ہے. تو پوسٹ کریں گے انشاءاللہ ایک چھوٹا سا پول، دیکھتے ہیں کہ ویوز کیا جواب دیتے. آپ کی جو پسند ہوگی، جو آرا ہوگی سراخوں پہ، ہم وہیں سے ان کا سلسلہ شروع کر دیں گے. اس چھوٹی سی بات کے بعد ہم الگ نگری پہنچے تھے. الگ نگری میں ہم آج سے شروع کر رہے ہیں 21واں چیپٹر، 21واں باب. مجھے کسی نے کہا چیپٹر نہیں کہنا، وہ انگریزی کا لفظ ہے. آج سے 21واں باب، اور دیکھیں مفتی صاحب آج سے کیا کہتے ہیں. وہ ایک تحقیقی کمپنی تھی جو ٹھیکے پر تحقیق کا کام کرتی تھی. حکومت پاکستان نے کمپنی کو ایک انوکھی تحقیق پر لگا دیا. مسئلہ یہ تھا کہ حکومت کے ایکسپرٹ اہلکار پائلٹوں کے چناؤ کے لیے 70,000 امیدواروں سے انٹرویو کرتے تھے. انہیں ذہانت اور ایپٹیٹیوڈ کے ٹیسٹ دیتے تھے. 70,000 میں سے 200 نوجوان چن لیتے تھے. جو جسمانی کوائف، ذہانت اور رجحان طبع کے لحاظ سے موزوں ترین ہوتے. ان 200 نوجوانوں کو 2 سال تربیت دی جاتی، لیکن بعد میں پتہ چلتا کہ صرف 2 یا 4 نوجوان جہاز اڑانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا تھا؟ ظاہر ہے کہ یا تو انٹرویو میں مناسب لڑکے نہیں چنے جاتے تھے، یا ٹھیک طرح سے تربیت نہیں دی جاتی تھی، اور یہ امریکہ کے بنے ہوئے ٹیسٹ پاکستانیوں کے لیے موزوں نہیں تھے. تحقیقی کمپنی کو ان سب باتوں کا کھوج لگا کر نشاندہی کرنی تھی. اس زمانے میں حکومت پنجاب کے ایک ہفت روزہ پرچہ نکالنے والے ادارے میں شامل تھا. اگرچہ میری 2 کتابیں چھپ چکی تھی، لوگ مجھے جاننے بھی لگے تھے، لیکن یہ نوکری مجھے پسند نہ تھی. ایک روز ضیاء آ گیا. ضیاء بڑا مدھم اور میٹھا آدمی تھا. بولا، نوکری بدلو گے؟ نوکری؟ میں نے خوشی بھری حیرت سے اس کی جانب دیکھا. ہاں، وہ بولا، تنخواہ یہاں کی نسبت زیادہ ملے گی اور کام اس قدر دلچسپ ہے کہ. کہاں ہے نوکری؟ کوئی ایڈ چھاپا ہے کیا؟ ہاں، ایڈ نہیں چھپے گا، چپ چاپ چناؤ ہو جائے گا. نوکری سرکاری نہیں ہے، لیکن بعد میں شاید ہو جائے. چناؤ کون کرے گا؟ میں نے پوچھا. کمپنی چاہتی ہے کہ فیاض محمود چناؤ کرے. فیاض؟ مجھ میں گویا 7 اپ کی بوتل کھل گئی. بلبلے ہی بلبلے، خوشی بھری شوں شوں. فیاض اور میں 2-2.5 سال ایک لاج میں اکٹھے رہے تھے. ان دنوں کمبائنڈ آنر اسکول میں
پڑھتا تھا اور میں اسلامیہ کالج لاہور میں۔ علی پور کا علی میں فیاض کا نام جا ہے اور ضیاء کا بھا اور جا۔ فیاض نہ ہوتا تو گمان غالب ہے کہ میں کتاب کی طرف کبھی متوجہ ہی نہ ہوتا۔ فیاض کی زندگی کا واحد شغل مطالعہ تھا۔ اس کا مطالعہ درسی کتابوں پہ محدود نہ تھا، اس میں بلاغ کی وسعت تھی۔ اگرچہ اس کے ذرائع محدود تھے، لیکن شوق کا یہ عالم تھا کہ کوئی رقم اس کے ہاتھ لگتی تو وہ فوراً اس کی کتابیں خرید لیتا۔ اس کے کمرے میں یہاں وہاں ہر جگہ کتابوں کی ڈھیریاں لگی رہتی تھیں۔ فیاض نے کبھی مجھے مطالعے کی طرف راغب نہ کیا تھا، الٹا میرے ہاتھ میں کتاب دیکھ کر کہتا، آپ جناب کتاب دیکھ رہے ہیں، غالباً تصویریں دیکھ رہے ہوں گے۔ I am sorry، اس کتاب میں تصویریں نہیں ہیں، لہٰذا اسے وہیں رکھ دیجیے پلیز۔ اس کی آواز میں بلا کی کاٹ ہوتی، تاخیر کی جھلک ہوتی۔ اس کے باوجود میں فیاض کا مداح تھا اور فیاض کی کتابیں چرا کر چھپ کر پڑھا کرتا تھا۔ میں نے ضیاء سے کہا، بھا، اسے سبھی دوست بھا کہا کرتے تھے، میں فیاض سے مل کر اس ملازمت کے متعلق تفصیلات پوچھ لوں کیا؟ بے شک پوچھ لو، لیکن اسے یہ نہ بتانا یہ اطلاع تمہیں میں نے دی ہے۔ فیاض کا دفتر ایک بارک نما عمارت میں تھا۔ انہیں کا کمرے میں اس کا پی اے بیٹھا تھا۔ پی اے نے کہا، آپ اپنا کارڈ اندر بھجوا دیں۔ میں نے کہا، میرے پاس تو کوئی کارڈ نہیں ہے۔ اچھا، وہ بولا، اپنا نام پتہ سلپ پر لکھ دے۔ سلپ اندر گئی تو میں سوچنے لگا، ابھی میں اندر جاؤں گا، وہ میری جانب خوشی بھری حیرت سے دیکھے گا، چھلانگ لگا کر میری جانب بڑھے گا، مجھے گلے سے لگا لے گا۔ تم ممتاز کہاں؟ تم کہاں سے آ گئے؟ فسادات میں بٹالے سے کیسے نکلے؟ کیا قافلے میں آئے تھے؟ کون پہنچا، کون نہ پہنچ سکا؟ آج کل کہاں ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ پتہ نہیں میں کب تک سوچوں میں پڑا رہا۔ اچانک پی اے نے مجھے جھنجھوڑا، بولا، جائیے، آپ کو بلایا ہے۔ اندر داخل ہوا تو فیاض کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ میری طرف دیکھے بغیر بولا، یس کم ان، ہیو اے سیٹ۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھر پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا، یہاں سفارش نہیں چلے گی، جان پہچان پر بھروسہ نہ کیجیے گا، بہرحال اپلائی کر دیجیے، ہم صرف نوجوان لڑکے لیں گے جو کم از کم ایم اے ہو، البتہ ہم آپ کو کنسیڈر کر لیں گے۔ آئی کیو کا مطلوبہ گریڈ پاس کرنا ضروری ہے۔ کمرہ تنگ ہوا جا رہا تھا، سانس لینا دشوار ہوا جا رہا تھا۔ 8 دن یہی کیفیت طاری رہی۔ سانپ نکل گیا تھا لیکن لکیریں چلتی رہیں۔ میں نے جانا کہ سانپ کی نسبت لکیریں زیادہ زہریلی ہوتی ہیں، چنگل میں پکڑ لیتی ہیں، پھر لپٹ کر دم کھوتی رہتی ہیں۔ 10-15 دنوں کے بعد انٹرویو کی کال آ گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ ابھی تو پرانی لکیروں کا جال ختم نہیں ہوا تھا، تازہ لکیروں سے ایسے ہی خائف تھا۔ انٹرویو سے 1 دن پہلے بھا آ گیا۔ میں نے کہا، نہیں بھا، میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا، میں فیاض کو انٹرویو نہیں دوں گا، شاید کمپنی کے لوگ انٹرویو لیں۔ وہ بولا، فیاض تو سرکاری ملازم ہے نا۔ میں نے بھا کی جانب دیکھا۔ آزمانے میں کیا حرج ہے؟ وہ بولا، بن گیا تو ٹھیک ہے، نہ بنا تو نہ صحیح، نتھنگ ٹو لوز۔ بھا کی باتوں سے مٹھاس کی ایک پھوار نکلتی ہے جو لت پت کر دیتی ہے۔ میں تو شدت اور تلخی کا مارا ہوا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ سچ کہہ دینا بس ضروری ہے، چاہے وہ کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ میں سمجھتا تھا کہ خلوص کا یہی تقاضا ہے کہ سچ کہہ دیا جائے۔
انٹرویو کے دوران میں سر جھکائے بیٹھا رہا. میں نے پینل کی جانب دیکھا ہی نہیں کہ کہیں فیاض محمود شامل نہ ہو. انٹیلیجنس ٹیسٹ سے میں بخوبی واقف تھا کیونکہ میں نے نفسیات کا مطالعہ کر رکھا تھا. میرا مطالعہ انٹینسو نہ تھا بلکہ ایکسٹینسو تھا. پھر بھی میں بڑے بڑے ٹیسٹوں سے واقف تھا. اس کے باوجود میں کنفیوز ہو گیا اور مجھے اس حقیقت کا پتہ چلا کہ جو ٹیسٹوں کو جانتے ہیں وہ اٹک جاتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ نکل جاتے ہیں. جب مجھے پتہ چلا کہ میں سلیکٹ کر لیا گیا ہوں تو میری تو حیرت کی انتہا ہی نہ رہی. عجیب شوق میں آ گیا. ہم بھی اپنے حیرت کے دروازے کو یہیں تک رکھتے. دروازہ کھول ہی گیا ہے تو اس حیرت کا دام میں اگلی قسط میں داخل ہوں گے. تب تک کے لیے ہمارا ورثہ، آپ کا ورثہ، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اپنے کامنٹس، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا. آپ کے سننے کا شکریہ.